ذیشان 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ تھا۔ اس نے خود کو آگ لگا کر اپنی جان لے لی۔ لیکن کیا یہ خودکشی تھی یا اجتماعی قتل؟ اپنی جان لینے سے پہلے وہ دہائیاں دیتا رہا کہ میں بہت مشکل میں ہوں، مجھ پہ ترس کھائیں۔ میں پنجاب میں کام کرتا ہوں اور میرے 2 بچے ہیں، میں بڑا تنگ ہوں۔ 20,000 انہوں نے کہا کہ 19,000 دے رہے ہیں اور مہربانی کریں، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں، میرے خارج کے آرڈر ہیں۔ لیکن کسی نے ترس نہیں کھایا۔ افسر اپنی افسری کے خمار میں اس کی بے بسی پہ ہنستے رہے۔ پنجاب میں ستھرا پنجاب کے تحت پروگرام چل رہے ہیں۔ حکومت نے اس پروجیکٹ کے لیے بجٹ نکال کر آگے ٹھیکیدار رکھے ہوئے ہیں اور انہیں پیسے دیے ہیں کہ چلو لوگ بھرتی کرو اور ان سے کام کرواؤ۔ وہ لوگ بھرتی کرتے ہیں اور انہیں تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں، باقی تمام پیسہ اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں، لیکن انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ذیشان کو بھی ایسے ہی ایک کمپنی نے ستھرا پنجاب کے تحت کام پہ رکھا تھا۔ اس کی تنخواہ 40,000 روپے مقرر کی گئی تھی، لیکن اسے تنخواہ کے نام پہ صرف 19,000 روپے مل رہے تھے۔ اس مہنگائی کے دور میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ 19,000 میں کوئی کیسے گزارا کر سکتا ہے؟ کچھ عرصہ پہلے ذیشان افسروں کے پاس گیا، سارے کمشنر وغیرہ بیٹھے ہوئے۔ ذیشان نے ان کے سامنے اپنی مجبوری کا بتایا، ان کے سامنے رویا، گڑ گڑایا کہ مجھے تنخواہ نہیں مل رہی، مجھ پہ مہربانی کریں، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، میرا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، میں اپنے بچوں کو کیسے پالوں؟ اس کی آواز تکلیف سے کانپ رہی تھی اور وہ بس یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے میری پوری تنخواہ نہیں مل رہی، میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے میری بس تنخواہ دلا دیں۔ لا اینڈ آرڈر کے سب سے بڑے بڑے رکھوالے سن رہے تھے کہ حکومتی پروجیکٹ میں 40,000 لکھ کر مزدور کو بس 19,000 روپے دیے جا رہے ہیں، لیکن یہ کسی نے کچھ نہیں کہا اور کچھ نہیں سوچا، بس اسے وہاں سے نکال دیا گیا۔ انہیں برا لگا کہ یہ کیڑے مکوڑے اب ہمارے درمیان آ کر آواز اٹھائیں گے۔ اس بیچارے کی آواز تکلیف سے کانپ رہی تھی۔ اس لرزتی آواز پہ کسی کو ترس نہیں آیا۔ بہت دن گزر گئے، کسی نے اس کی دادرسی نہیں کی، اس کی شکایت کا ازالہ بھی نہیں ہوا۔ مہنگائی، بچوں کے معاملات، انتظامیہ کی بے حسی، ان افسران کا ظالمانہ رویہ، یہ سب کتنے نفسیاتی اور جذباتی کرب کا باعث بنے ہوں گے کہ ذیشان نے ہر دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد تنگ آ کر آخری حل کے طور پر اپنے آپ کو آگ لگا لی۔ ہسپتال میں داخل رہا، پھر اس کی جان چلی گئی۔ اب تو اس کا جنازہ بھی ہو چکا ہے، لیکن سوال باقی ہے کہ کیا یہ خودکشی تھی یا اجتماعی قتل؟ کیا ان افسروں کو پوچھنے والا کوئی نہیں؟ کیا ان ٹھیکیداروں کو پوچھنے والا کوئی نہیں؟ کیا یہاں غریب کی سننے والا کوئی نہیں ہے؟ ذیشان کو کیسے انصاف ملے گا؟ کیا حکومت اس ظلم کے بدلے میں ہر جانے کے طور پہ ذیشان کے بچوں کی نگہداشت کی ذمہ داری لے سکتی ہے؟ کیا سب کی ماں کہلانے والی CM پنجاب ذیشان کے بچوں کی پڑھائی لکھائی اور نگہداشت کی ذمہ داری اٹھائیں گی؟ کیا اس کے گھر جائیں گی؟ کیا اس کی دادرسی کریں گی؟ اس ٹھیکیدار کو کٹہرے میں لا سکتی ہیں؟ ان افسران کو گریبان سے پکڑ سکتی ہیں کہ جب ایک مظلوم تمہارے سامنے آ کے رو رہا تھا تو تم لوگ اسے دھکے دے کر نکال کیوں رہے تھے؟ لا قانونیت سامنے آنے پر بھی روک نہیں سکتے تو اس کمشنری کو آگ لگا دو۔ پھر اگر لوگوں کی بات نہیں سن سکتے، ان کی تکلیف دور نہیں کر سکتے، تو پھر ان وردیوں کو پھاڑ کر پھینک کیوں نہیں دیتے؟